بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کوفہ کے بعد کوئی مسجد فضیلت میں مسجد سہلہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دراصل یہ حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم کا گھر، حضرت خضر کی آمد کا مقام اور ان کی جائے سکونت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ابو بصیر سے فرمایا، اے ابو محمد، گویا میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام صاحب زمان اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد سہلہ میں اترتے ہیں اور یہ ان کا مسکن ہے۔ خدا نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جس نے مسجد سہلہ میں نماز نہ پڑھی ہو۔ جو شخص اس مسجد میں ٹھہرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں قیام کیا ہو۔ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کا دل اس مسجد کی طرف مائل ہے۔ اس مسجد میں ایک پتھر ہے کہ جس پر ہر پیغمبر کی صورت نقش ہے۔ پس جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ اس مسجد میں نماز ادا کرے اور دعا مانگے تو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس مسجد میں امان طلب کرے تو اسے ہر خوف سے امان مل جاتی ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اس مسجد کی یہی فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس سے جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ ہاں تو یہ وہ مقام ہے جسے خدا تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اس مسجد میں یاد کیا جائے اور اس سے سوال کیا جائے۔ چنانچہ کوئی رات دن نہیں گزرتا سوائے اس کے کہ ملائکہ اس مسجد میں زیارت کو آتے ہیں اور یہاں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے ابو محمد، اگر تمہاری طرح میں بھی اس مسجد کے نزدیک رہنے والا ہوتا تو یہیں تمام نمازیں پڑھا کرتا۔ پھر فرمایا، اے ابو محمد، میں نے اس مسجد کے جو خصائص نہیں بتائے وہ ان سے زیادہ ہیں جو تمہیں بتائے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا قائم آل محمد امام صاحب زمان عجل اللہ فرج ہمیشہ اس مسجد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس مسجد میں 7 مقامات ہیں۔